أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم G622185 G622185 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175۔ جزاکم اللہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے کے لیے میں شاملات میں سے ایک شاملہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ السلام علیکم G622198 G622198 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف، اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم انک حمید مجید۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جی ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے میں کسی ایک متعلمہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G622196 G622196 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ صرف تلاوت کر لینا، پڑھ لینا کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور قرآن اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دو، اور پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بنی اسرائیل 79 کہ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ
اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ بس یہ صبح کے وقت کی تلاوتیں ہر مومن کے لیے گواہ بن رہی ہوں گی، لیکن کیا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اور ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، میں نے ضمناً پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن تفصیلی حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت 1 ماہ میں مکمل کیا کرو، تاکہ آہستہ آہستہ جب پڑھو گے، غور کرو گے، سمجھو گے تو گہرائی میں جا کر اس کے مختلف معنی تم پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت بھی ہے اور اس بات کی استعداد بھی رکھتا ہوں کہ زیادہ پڑھ سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر 1 ہفتہ میں 1 دور مکمل کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ صرف تلاوت کر لینا پڑھ لینا کافی نہیں۔ بخاری کتاب فضائل القرآن۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں اپنی ساتھیوں میں سے ایک سے کہوں گی کہ پلیز قرآن کلاس کے آداب پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123، جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جزا۔ عظمت قرآن سورہ روم کے تعارف چل رہا ہے، اور اس میں ہم اب اگلی آیات کے بارے میں کچھ تفصیل پیش کریں گے۔ اب تک ہم نے سورۃ الروم میں بڑی بڑی قوموں کے مغلوب ہونے کے بارے میں پڑھا۔ اب اس سورہ کی اگلی آیات میں ان نشانوں کو واضح ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بس یقیناً ایسا سب ممکن ہونا صرف ایک ذاتی باری تعالیٰ ہی کی ہستی اور وجود کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جو قومیں رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلاتی ہیں اور ہنسی کرتی ہیں وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اے انسانوں، اپنی حالت پر غور کرو اور اس کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان بڑی قوموں کا سا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات کا ترجمہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ غور کر سکتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے اس سے زیادہ آباد کیا تھا جیسا انہوں نے اس سے آباد کیا ہے۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے، بس اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے برائی کی ان کا بہت برا انجام ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا تمسخر کرتے تھے۔ اس اتنے واضح ثبوت کو دیکھتے ہوئے بھی
لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس ان کو ایک بار پھر اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ زمین و آسمان یا اپنے نفوس پر غور نہیں کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی شہادتیں خود اپنے اندر اور زمین و آسمان کے آفاق میں دکھائی دینے لگی۔ اسی طرح ان کی توجہ پہلی قوموں کے آثار کی طرف بھی مبذول کروائی گئی کہ اگر وہ اپنے حال سے بے خبر ہیں تو پھر پہلی قوموں کا انجام دیکھ لیں۔ دنیاوی لحاظ سے وہ کتنی عظیم قومیں تھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں موجود قوموں سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا، لیکن جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی عظمتیں خاک میں ملا دی گئیں۔ یہ تھا اب تک کی جو آیات ہیں ان کا تھوڑا مختصر تعارف تھا، اور اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، سورۃ الروم میں پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا ایک مقصد لوگوں کو کس وجود کی طرف توجہ دلانا بھی تھا؟ السلام علیکم، G6223 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ روم میں پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف توجہ دلانا تھا، یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگ قبول کریں۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ، حسن الجزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ الروم میں پہلی قوموں کی طرف توجہ کیوں دلائی گئی؟ G622163 السلام علیکم، G622163 G62210 السلام علیکم، G62210 G62231 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ روم میں پہلی قوموں کی طرف اس لیے توجہ دلائی گئی تھی کہ وہ پہلی قوموں کا انجام دیکھ لیں۔ جی، آپ کا جواب اصلاح کی درست ہے، غرض سے۔ جی بالکل آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ، احسن الجزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اس سورہ میں قوموں کے زوال کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ G622113 السلام علیکم، G62213 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ علم کی آیات کو چھٹلاتے تھے اس لیے۔ اگر وہ اپنے حال سے بے خبر تھے، ان کو خدا تعالیٰ کے، یہ اسکرین پہ بھی آپ جواب کو دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے وہ کتنی عظیم قومیں تھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود قوموں سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا، لیکن جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی عظمتیں خاک میں ملا دی گئیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ان آیات میں پہلی قوموں سے مراد کون سی قومیں ہیں؟ G622177 G6222177 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا جواب بتائیں پلیز۔ ان آیات میں پہلی قوموں سے ان مراد آیات میں کون سی پہلی قوم؟ قوموں سے مراد کون سی قومیں ہیں؟ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور جو اپنے آپ کو طاقت کے لحاظ سے بہت بلند سمجھتے تھے کہ جی، ہم وہ بہت طاقتور ہیں۔ کون سی قومیں تھیں؟ ایرانی اور رومی رومن۔ قومیں جو تھی۔ جی، جزاک اللہ، حسن جزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیسر و کسرا سے کیا مراد ہے؟
G622163. G622163. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सॉरी मुझे इसका जवाब नहीं पता। आपको मतलब पता है कैसर का क्लासेस के अंदर हमारी टीचर जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसर किसको कहते हैं, कुछ बता सकती हैं? मुझे इस टाइम इसलिए एक्चुअली मैं सुन रही थी, मेरी बेटी अच्छा बहुत ठीक ज्यादा है, बीमार कोई थी बात आज, नहीं, हम मैं लोग बता मास्टर देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह। कैसर बादशाह, सुल्तान, शहनशाह को कहते हैं। ये रोम के बादशाह का खिताब था, और जो किसरा है वो बादशाह का लक़ब है, ईरानी बादशाह का लक़ब उसके मुराद इससे। सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बहुत ही पुरहिकमत और एक खूबसूरत शेर पेश करूँगी। कुरान को याद रखना, पाक एतक़ाद रखना, फ़िक्रे माआद रखना, पास अपने ज़ाद रखना। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। जी, मुराजातुल कुरआन में अब हम अपने गुज़श्ता अस्पाक की दोहराई कर लेते हैं, और जैसे कि हम सेट सी में मद्दात के बारे में दोहराई कर रहे हैं। मद्दे असली के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मद्दे लीन के बारे में पढ़ चुके हैं। मद्दे असली की 3 अक़साम हैं और इनको 2 सेकंड का वक़्त दिया जाता है, और मद्दे लीन की 2 अक़साम हैं और इनको भी 2 सेकंड का वक़्त देके पढ़ा जाता है। अब हम मद्दे ज़ाइद की दोहराई कर लेंगे। इसकी 2 अक़साम हैं, मद्दे सगीर और मद्दे कबीर। ये कुछ अलामत होती है जो कि मद के आपको जो मद्दात हैं उनके ऊपर नज़र आती है। मद्दे सगीर पर आवाज़ को 3 से 5 सेकंड लंबा किया जाता है, और मद्दे कबीर पर आवाज़ को 4 से 6 सेकंड लंबा किया जाता है। अब हम मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको ये मद्दे सगीर नज़र आ रही है, और ये अलिफ मद्दिया के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर हमज़ा अलिफ हम है और इसके ऊपर दम्मा की एक अलामत है, इसकी वजह से ये जो मद्दे सगीर है इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे बीमा उन्ज़िला। अब मद्दे कबीर है और मद्दे कबीर को हम 4 से 6 सेकंड का वक्त देते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे वलद्दोल। जैसा कि हमें पता है कि मद्दे असली 3 हैं, अलीफ, वाव और या, और मद का मतलब होता है लंबा करना, और मद्दे ज़ाइद का मतलब है मज़ीद और ज़्यादा लंबा करना। और ये किन हालतों में और किन सूरतों में इनको लंबा किया जाता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ अक़साम हैं जो कि अब हम उसकी तफ़सील पढ़ते हैं। इनको मद्दाते फ़्रिया भी कहते हैं। पहले है मद्दे मुनफ़सिल। मद्दे मुनफ़सिल में जब हरफ़े मद या इशबाइया हरकत हो, इशबाइया हरकत जो हैं वो हरूफ़े मद की कायम मकाम हरकत होती हैं। जब हरूफ़े मद या इशबाइया हरकत हो और अगला लफ्ज़ हमज़ा अलिफ से शुरू हो। हमज़ा अलिफ से मुराद है ऐसी अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो। तो हमने अब ये याद रखना है कि जब हरफ़े मद या इशबाइया हरकत हो और अगला लफ्ज़ जो है वो हमज़ा अलिफ से शुरू हो, तो इस पर हमने आवाज़ को 3 से 5 सेकंड लंबा करना है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि ये अलिफ मद्दिया है। अगर हम इसको यहाँ पर मद्दे सगीर को छोड़ दें यहाँ पर ऐसे, और सिर्फ इसको देखें तो ये अलिफ मद्दिया हमारे पास है, और उसके फौरन बाद जो है वो हमारे पास हमज़ा अलिफ है। जब हमारे पास मद के बाद जैसे अलिफ मद्दिया है, अलिफ मद्दिया के बाद अगर हमारे पास हमज़ा अलिफ होगी तो हम उसको जो मद है, जैसे ये अलिफ मद्दिया है, तो इसको अब हम 3 से 5 सेकंड लंबा करेंगे और इसे मद्दे सगीर होगी। इसके बाद है मद्दे आरिद या मद्दे वक्फी। जब हरफ़े मद के बाद मुतहर्रिक हर्फ हो तो इसको साकिन करते हुए पिछले हरफ़े मद की आवाज़ को लंबा करते हैं, और इसको वक़्त की सूरत में लंबा किया जाता है। जैसे अब हमारे पास ये वाव मदिया है, और अगर हमें यहाँ पर पॉज़ करना है या रुकना है, जैसे ये लफ्ज़ है युनफिकून, अगर हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं और ये मुतहर्रिक हर्फ है, यहाँ पर रुकना है, तो हम इसको वाव मदिया को लंबा करके पढ़ेंगे। ये मद्दे वक्फी कहलाता है।
یعنی کہ ان صورتوں میں ہم مد زائد یا مدات کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہے مد متصل، اور اس میں جب حرف مد کے بعد حمزہ ہو تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس پر آواز کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ مد کبیر ہے۔ اور یہ ایک ہی حرف کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر یہ آتا ہے، جبکہ جو مد منفصل ہے وہ 2 لفظ ہوتے ہیں، جیسے یہ بیما ایک علیحدہ لفظ ہے اور انزلہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ اس کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ مد منفصل جس میں ہم نے 3 سے 5 سیکنڈ کا وقت دینا ہے، یہ 2 الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، اور جو مد متصل ہے اس میں ایک ہی لفظ کے اندر دونوں رول آ رہے ہوتے ہیں کہ الف مدیہ اور اس کے بعد حمزہ۔ یہ ہمارے پاس الف مدیہ ہے، اگر ہم یہ مد کبیر ہٹا دیں تو الف مدیہ اور اس کے بعد حمزہ ہے، اس وجہ سے ہم الف مدیہ کو ہم 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مد لازم۔ اب حرف مد کے بعد اگر تشدید یا جزم، سکون کی علامت ہو یا تشدید کی علامت ہو، جب حرف مد کے بعد سکون یا شدہ ہو تو اس پر آواز کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، یہ مد کبیر ہوتی ہے۔ جیسے یہ لام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تشدید ہے اور یہ مشدد حرف ہے، اور اب ہم اس کو اگر ہم یہاں سے دیکھیں، یہ الف مدیہ ہے اور اس کے بعد جو ایک حرف آ رہا ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ سے ہم الف مدیہ کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے تو یہ مد صغیر اور مد کبیر کی کچھ حالتیں اور کچھ صورتیں تھیں کہ ہم ان کو کس وجہ سے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے کہوں گی کہ وہ آگے کلاس کو آگے بڑھائیں اور آج کا اصول پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قواعد الترتیل میں سے جو قاعدہ ہم سیکھیں گے وہ ہے سکون۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا حرف ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے جو کہ اس کے لائن کے اوپر یعنی حرف کے اوپر ہوگا۔ اب جو بھی یہ سکون کی علامت ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگی۔ تو یہ 3 حروف نیچے دیے گئے ہیں، صاد، لام اور سین۔ تو صاد کے اوپر سکون، لام کے اوپر سکون اور سین کے اوپر سکون۔ جب سکون کا دوسرا معروف نام جزم بھی ہے، اس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں، یعنی اس پر آواز جو ہوتی ہے وہ ٹھہرتی ہے۔ کسی بھی حرف پر اگر سکون کی علامت ہو تو اس کو اصطلاحاً ساکن کہتے ہیں۔ سکون کی علامت سے پہلے والے حرف پر کسی حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، با کے اوپر سکون ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ با جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس سے جو پہلا حرف ہے ادھر چونکہ الف ہے تو اس کے اوپر فتح کی علامت ہے۔ فتح بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے، دمہ، یعنی کوئی نہ کوئی علامت ہوگی اس سے پہلے۔ تو دوسرے لفظ میں الف کے نیچے کسرہ ہے اور سین جو ہے وہ ہمارا ساکن ہے، یعنی سین کے اوپر سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے، یعنی وہ بھی متحرک ہے۔ تو پہلے ہے اب اور دوسرا ہے اس، پھر تیسرا ہے اس۔ تو اس پر آواز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بہت معمولی سا ٹھہراتے ہیں، آواز کو لمبا نہیں کرتے۔ اب، اس، اس۔ اب 29 حروف تہجی میں سے 5 ایسے حروف ہیں کہ اگر ان پر سکون ہو، وہ اصلی بھی ہو سکتا ہے یا وقف کی صورت میں بھی، تو اس کو قدر جنبش دے کر پڑھا جاتا ہے۔ ایسا کرنا کلکلا کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو نیچے لکھے گئے ہیں 29 حروف تہجی، جن کو ہم نے تھوڑا سا جنبش دینی ہوتی ہے، وہ ریڈ کلر میں ہے، یعنی با، جیم، دال،
تو اور قوف. بس یہ 5 حروف ایسے ہیں جن پر آپ جنبش دے کے یعنی کلکلا کے ساتھ اس کو ہلکا سا آواز کو باؤنس کر کے پڑھ سکتے ہیں. باقی جو حروف تہجی ہیں ان میں آپ نے آواز کو بالکل نہیں ہلانا. اس کو نارملی سکون کے ساتھ آرام سے پڑھیں گے لیکن آواز کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. جی اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تو میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ متعلمات میں سے کسی متعلمہ کو مائک دے دیں. السلام علیکم. G62208. G62208. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ تاؤس کے ساتھ شروع کیجئے. پہلی 2 لائنیں پڑھ لیں پلیز. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد جی استکبر. جی آپ پہلے ان کو الگ الگ سے پڑھیے. پھر ہم دو پھر اکٹھا پڑھیے اس طرح سے. الحمد. جی ماشاءاللہ. استکبر. استکبر. جی بالکل ٹھیک ہے. انزلناہ. انزلناہ. جی ٹھیک ہے. البلدی. البلدی. جی جزاکم اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کوشش کی. جی جزاکم اللہ. جی جی ایڈمن آپ کسی اور متعلمہ کے مائک کو انمیوٹ کر دیجئے پلیز. G62202. السلام علیکم. G62202. G62202. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ تاؤس کے ساتھ آخری 2 لائنیں پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احسنی. احسنی. الکتاب. 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 انعمت. انعمت. فأثرنا. فأثرنا. جی آج ہم نے جو قاعدہ سیکھا ہے اس میں بتائیے کہ ہا کے اگر اوپر سکون ہے تو ہا ادھر کیا کہلائے گا؟ ساکن. ساکن. جی ٹھیک ہے. اور جی اگلے لفظ میں آخری لائن میں اس میں کون سا حرف ساکن ہوگا؟ انعمتا میں. انعمتا میں نون بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جزم بھی اس کو کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. جزاکم اللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو بلا لیجیے مائک پہ. السلام علیکم. G6220204. G6220204. السلام علیکم. السلام علیکم. G6220204. آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. G62250. G62250. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप ताउज़ पढ़िए और पहली 2 लाइनें पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुसिबत उशहिदु इसको दोबारा पढ़िए दूसरे लफ्ज को। उशहिदु जी अब ठीक है। बरकुन नअबुदु लस्ता अकुल मुल्कु खुलिकत नहनु रबिहत कुलतुम उन्जिला शिअतुम रुफिअत। जी माशाल्लाह। जी अब आप मुझे बताएं, पहला जो लफ्ज हमने नुसीबत पढ़ा, इसमें साकिन हर्फ कौन सा है? इसमें ता साकिन हर्फ है। जी और इसका दूसरा नाम क्या है? सुकून। सुकून का दूसरा नाम जज़म। जी और इसकी क्या पहचान है? इससे जो सुकून वाला जो साकिन लफ्ज होता है और उसके ऊपर ये छोटा सा एक दाल का एक ये साइन होता है और इसकी 1 सेकंड अदायगी होती है। और इससे पहले जब भी हम हर्फ को पूरे लफ्ज को पढ़ते हैं तो जो उससे पहले वाला हर्फ है उस पर कोई ना कोई जरूर हरकत होती है, फतह दमा या कसरा की। जी माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जी एडमिट, आप किसी और बहन को माइक पे बुला लीजिए। जी 622178। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुस्नम रअदुम तुंदिरु नफ्सिम इन हर अरसला अमलम यजअल कुंतुम अंतुम नहनु अस्लम अस्फला कुंतु। जी जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरह से अदायगी की, हर लफ्ज की, हर हर्फ की। आपसे सवाल है कि जो सबसे आखिरी लाइन में आपने पहला लफ्ज पढ़ा, इसको आपने जीम को इधर हिला दिया था। जी ये कलकला रूप में से है जीम। जी माशाल्लाह, एक्सीलेंट। यही बताना था कि बाकी आपने देखें बहुत अच्छे तरीके से किसी हर्फ को नहीं हिलाया। तो हमने जब भी साकिन लफ्ज की अदायगी करनी है तो हमने उसमें लफ्ज को, हर्फ को हिलाना नहीं होता। जी जी जज़ाकुमुल्लाह। और कितना हम जब भी किसी हर्फ के ऊपर सुकून हो तो उस पर कितने सेकंड के लिए आवाज को ठहराते हैं? जस्ट 1 सेकंड के लिए ये उस आवाज को ठहराया जाता है, लेकिन जिस तरह ये हमने अभी पढ़ा है तुम, ये नेजल साउंड में से है तो इसके लिए 2 सेकंड होता है, बाकी के लिए जस्ट 1 सेकंड ही है। जी वो बिल्कुल डिफरेंट रूल है, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि आम जो भी साकिन हर्फ होगा उसको हम 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं जी, और जिस हर्फ पर सुकून का निशान हो उसको हम साकिन कहते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह। ज़ाकल्लाह। आज हम अपनी प्रैक्टिस का इधर ही खत्म करते हैं और अपनी इंचार्ज सबक की तरफ चलते हैं। ज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि तदरीबुल कवाइद में वो उसूलों की प्रैक्टिस करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے، 31 سے۔ تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک بہن کو مائک پہ بلائیں کہ ہم آج کا سبق جو ہے نا شروع کر سکیں۔ السلام علیکم۔ G622140 G622140 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پلیز آپ آیت نمبر 31 کو شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ مائک پہ تشریف لائے۔ تو اب ہم اپنی باقی بہنوں کی آسانی کے لیے قواعد و ترتیل کے کچھ قواعد سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے لدینی، یہ دی کا آپ ہم بہنوں کو بتائیں کہ یہاں پہ کون سا اصول ہے؟ جی، یہ یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے جی، تو یہ یا مدیہ ہے، تو اس کو ہم 2 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح پھر جی شکریہ، آگے دیکھیں حنیف، اس کے بعد پھر نی جو آ رہا ہے، پھر جی یہ یا مدیہ، اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے تو اس کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ بہت تو شکریہ، حنی کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ اور پھر دیکھیں آج ہم نے پڑھا ہے قطب جد لیٹر کو، اور یہ تو اس کو بتائیں، یہ لفظ جو ہے تو کے بعد ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر کیوں ہم اس طرح اس کو پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال، اور جی جب بھی ان 5 کے اوپر ہمیں جزم سکون نظر آئے گی تو ان کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، جنبش دے کر پڑھیں گے۔ جی تو ہم اس کو پڑھیں گے فی تیرو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ کون سا سائن ہے مشدد تشدید لیٹر کے اوپر؟ اللہ کے اوپر آ رہی ہے فتح شویہ، بہت اس کو شکریہ، 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب آگے چلتے جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ تو سے پہلے ہے علیہا، لئی کو پلیز بتائیں، لئی کو لئی اور جو ہا آ رہی ہے، کو۔ جی 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 لئی جو آ رہا ہے یہ یا ساکن سے پہلے حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو ساکن، یا ساکن، ان سے پہلے جب بھی فتح آئے گی تو جی ہم ان کو نرمی سے موڑیں گے، لئی گلائی دے کر، یعنی کتنے لین بن سیکنڈ کے جائیں گے لیے؟ حروف لین 2 سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور موڑیں گے نرمی کے ساتھ۔ اور جو ہا ہے، الف سے پہلے فتح آ رہی ہے تو یہ الف بھی مدیہ ہے، جی تو یہ پھر الف سے پہلے فتح آئے تو اس کو بھی 2 سیکنڈ لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ بن گیا ہے، تو جی یہ پھر ان کی ٹائمنگ برابر ہو جائے گی، لئی کی اور ہا کی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ مائک پہ آئے۔ دیکھیں ان جو آپ نے اس ایک آیت کی تلاوت کی ہے، میں دوسری بہنوں کو بتانے کے لیے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم قواعد و ترتیل کے رول پڑھے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت کو اگر ہم وضاحت سے پڑھنے لگ جائیں، ایک ایک لفظ میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اسے پڑھ کے انسان اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، جس کو جو ہم پڑھتے جاتے ہیں وہی رول ہم اپلائی کرتے جاتے ہیں، تو تلاوت اور ترجمہ کے حساب سے بھی، تو اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھا ہے، بہت شکریہ۔ میں اب کسی اور بہن کو گزارش کروں گی ایڈمن صاحبہ سے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں ایڈمن صاحبہ، کسی اور بہن کو پلیز مائک دیجیے۔
Assalamu alaikum. G622197. G622197. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन, आप अगली आयत से शुरू कीजिए तावूज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस सलाता व ला तकूनू मिनल मुश्रिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा जी, जो हमारी पहली बहन आई थी उन्होंने हमें या मदिया के बारे में तफसीलन बताया है। अब हम अगले लफ्ज़ पे चलते हैं, इलैही। अब लई का प्लीज बताएं हम बहनों को। जी, या साकिन से पहले फतहा आए, या साकिन हो या वाव साकिन हो और उससे पहले फतहा हो या फतहा ही हो, तो यहाँ पर पता ही फिर होनी ये चाहिए। हरुफ लीन बनता है। हरुफ लीन से मुराद के इसको लाम की जो हरकत है फतहा, इसको नज़मी से या साकिन की तरफ गुलाई में मोड़ देना है, लाई, इस तरह करके। ठीक है जी, और फिर अगले लफ्ज पे प्लीज आए, वत्तकू। इस काफ और वाव साकिन को, काफ मदमूम है, वाव साकिन है, आपने इसको कितना लंबा पढ़ना है और इसके अंदर क्या असूल है? जी, ये वाव साकिन है और इससे पहले जमा है, तो जमा के साथ वाव साकिन जो है ये वाव मदा फिर बन जाती है और इसे हम फिर तकरीबन 2 सेकंड लंबा इसकी अदायगी करते हैं जमा की। जी, वाव मदिया बन गई। अब हम आगे चलते हैं, ये आपने वाक़ीमुस्सला इस वाले बता दिया। आगे हम आते हैं वला, ये ला को 2 सेकंड लंबा पड़ा है। जी, ला को 2 सेकंड लंबा पढ़ना है। अलिफ है, अलिफ मद्दा है और उससे पहले फतहा की हरकत है, तो फतहा की हरकत जो है ये हमें फिर 2 सेकंड लंबा करके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, और इसी तरह देखें एंड पे मिनल मुशरिकीन। जी, यहाँ पर भी या साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो यहाँ पर असूलन तो हरूफ मद्दा ही बन रहा है। इससे मद्दा की हरकत 2 सेकंड लंबा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर अपना एक और कायदा वक्फ का भी लग जाता है। जी ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अब फिर हम आखिरी लाइन की तरफ आते हैं, ये मिनल लजी। अब यहाँ से देखिए आप प्लीज हमें या मदिया ढूंढ के बताएं इस आयत में। जी, यहाँ पर हम देखते हैं मिनल्लज़ीना में या मदिया जो है, या मद्दा जी यानी ज़ाल के नीचे जो कसरा है और आगे या मद्दा है, ये बन गया हमारा एक हरूफ मद्दा। जी, फिर फर्राकू में काफ के ऊपर पेशर वाव साकिन वाव मद्दा है। इसी तरह दीनाहुम में या साकिन या मद्दा से पहले कसरा है, यहाँ पर भी ये या मद्दा बन गई। जी बहुत शुक्रिया जी, पीछे आपने बता दिया था। अच्छा जी, आखिरी पे आते हैं हम यहाँ पे लदई। अब ये भी देखें ना, या साकिन है और दाल के मफ्तू है, देखिए इस असूल को बताएं। जी, ये इसी तरह जैसे इलाही में हमने लाई को देखा था ना, या साकिन से पहले मफ्तू हरफ था, तो यहाँ पर भी दाई, ये या साकिन से पहले मफ्तू हरफ है यानी दाल के ऊपर फतहा है, तो ये भी हरूफ लीन यानी या लीन फिर हम इसे कहेंगे, तो इसे भी 2 सेकंड बराबर लंबा करके गुलाई में पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने पढ़ा है और जज़ाकिल्लाह खैर। आप माइक पे तशरीफ लाए, तो अब जी आगे बढ़ते हैं। हेडमैन साहबा, किसी और मुतालिमा को माइक दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। G62254 G62254 अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप तावूज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद इस आयत को शुरू कीजिए, आयत नंबर 34।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. جی اگلی آیت بھی پڑھ لیجیے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. پہلی آیت میں لفظ جو ہے وہ دعو 2 سیکنڈ لمبا نہیں ہوا تھا، مگر آپ نے باقی لفظوں میں ماشاءاللہ بڑی اچھی ادائیگی کی ہے الفاظوں کی. تو آج کیونکہ ہم نے جزم کے بارے میں پڑھا ہے، ساکن حروف کے بارے میں پڑھا ہے اور مد صغیر مد کبیر کے بارے میں پڑھا ہے، تو اب ہمارے پاس باقی بہنوں سے ہم نے حروف جو تھے مدات والے وہ ہم نے سنے ہیں. تو اب یہ جو لفظ ہے یہاں پہ الی، اس کو پلیز بتائیں. یہاں پہ مڈل میں آیت کے الی یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے مفتوح لیٹر ہے. تو جب مفتوح لیٹر آئے تو یہ حروف لین بن جاتا ہے اور اس کو ہاف سرکل گلائی میں پڑھتے ہیں جی، اور 2 سیکنڈ اس کو لمبا کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ثم کے آگے اذا، یہ الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد منفصل بھی مد منفصل چھوٹی مد ہے. تو چھوٹی مد کو ہم 3 سے 5 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، تو اس کو پھر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے اذا. جی، اور اگلا لفظ جو ہے حمزہ الف کو متحرک آزا، اس میں الف مدہ آ رہا ہے. الف مدہ سے پہلے مفتوح لیٹر ہے، تو اس کو 2 سیکنڈ ہم لمبا کریں گے اور اس کی آواز جو اسٹریٹ جاتی ہے مدہ کی، جیسے آزا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف. لیکفروا، اب رو کا پلیز ہم بہنوں کو بتائیں. لیکفروا، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے مدموم ہے الفاظ جو، تو اس وجہ سے یہ واو مدہ بنا، تو اس کو بھی ہم 2 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. لیکفروا. ٹھیک ہے، اب آپ نے ہمیں بتا دیا ہے مد صغیر کے بارے میں، مگر یہ آتیناہم، یہ الف کے اوپر آ رہا ہے فتح شبائیہ، اس لیے اس کو 2 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. اور آگے ہے تئی، یہ یا ساکن سے پہلے مفتوح لیٹر ہے اور یہ حروف لین بنے گا. تئی. ٹھیک ہے،
और इसी तरह नून के ऊपर फतह बाया है और इसको भी 2 सेकंड हम लंबा और कर इस मीम पे क्या साइन है, हुम जो हमने पढ़ा है? ये साकिन है, सुकून है और जज्म भी इसको कहते हैं हुम। ठीक है, ये मीम साकिन हो जाएगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी तरह ऊपर भी देखे हुम लफ्ज था, दरअसल ये जो लफ्ज साकिन है इसको सुकून के साथ पढ़ते हैं, मगर तलावत करते करते ये इतने अंदर कम आते हैं, इतने गौर से हम लोग नहीं देख पाते हैं, मगर ये साथ साथ चलते हैं। मिन हुम, इससे पहले था मिन हु, तो फिर ये देखे नीचे हमारी इंचार्ज साहब दिखा रही हैं बिरब्बिहिम। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप माइक पे तशरीफ लाए, तो आप बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। वक्त के हिसाब से अब आज का लेसन खत्म हुआ, तो मैं एडमिन साहबा से गुजारिश करती हूँ कि हमें अपनी इंचार्ज साहब के पास हम चलते हैं ताकि वो हमें अपने अगले प्रोग्राम से आगाह करें। जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सबने अच्छा आके पढ़ा, माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अगली चंद क्लासों में आपको G6 हिफ्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे, तो आप लोग इसी तरह से क्लास को कैरी ऑन रखें और तलफ़्फ़ुज़ को सीखते रहें, ताकि जब आप हिफ्स क्लास को ज्वाइन करें तो आपके लिए आसानी रहे। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि क्लास का इख्तिताम दुआ के साथ करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल वन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारी अगली क्लास इंशाअल्लाह सोमवार को होगी और इसी वक्त पर होगी। हमारी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।